وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام القابض پر بات کریں گے۔ القابض، تنگی کرنے والا، قبض کرنے والا۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، ہماری جان بھی اسی کے قبضے میں ہے، نیند کے وقت بھی وہی روح قبض کرتا ہے، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو بھی ہماری روح اسی کے قبضے میں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اپنی خاص مصلحت اور حکمت کی وجہ سے انسانوں کی زندگی میں تنگی لاتا ہے، اور پھر جب چاہے اس میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر وہ کسی کو وسعت کے بعد تنگی دیتا ہے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، کیونکہ وسعت دینے والا بھی اللہ ہی ہے اور تنگی لانے والا بھی وہی ہے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو تمام اختیارات کا مالک سمجھے۔ انسان کا مال ہو یا علم ہو یا جسم ہو یا جو بھی نعمتیں اس نے انسان کو اپنی خاص رحمت اور فضل کے ساتھ دی ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا بندوں پر احسان ہوتا ہے۔ بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام ظلم پر مبنی نہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا اور ظلم کرنے کو پسند بھی نہیں کرتا۔ جب وہ بندوں سے کسی خیر کو روکتا ہے یا کسی مہربانی کو روکتا ہے تو وہ بھی اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے، وہ اس کے علم اور قدرت پر مبنی ہوتی ہے اور بندوں کے امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے حالات میں تنگی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور اس کے برعکس فراخی اس کی کسی نیکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات ایک شخص کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اس سے روک کر دوسرے کو زیادہ دیتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بعض اقوام کو زیادہ نوازتا ہے بعض کے مقابلے میں، لیکن اس کا دینا بھی امتحان ہے اور اس کا روک لینا بھی دراصل امتحان ہے۔ پھر اسی طرح کچھ اسباب اور بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر تنگی واقع ہو جاتی ہے، اور بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر انسان کے لیے کشادگی ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 73 میں آتا ہے، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس پر جتنا چاہے کر دے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے، یعنی جو وہ دینے لگے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے درجات رکھے ہیں، کسی کو ایک چیز میں فضیلت دی ہے، کسی کو دوسری چیز میں فضیلت دی ہے، تمام انسانوں کو برابر پیدا نہیں کیا۔ جس کو زیادہ ملتا ہے وہ بھی امتحان میں ہوتا ہے، اور جس کو کم ملتا ہے وہ بھی امتحان میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے، اور اس میں انسان کے ساتھ اونچ نیچ جو بھی واقع ہوتی ہے وہ دراصل اس کو سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں اچھے برے حالات کے ساتھ آزماتے رہیں گے، یعنی کبھی انسان کے اوپر وسعت ہوگی اور کبھی تنگی ہوگی۔ یہ تنگی جسم میں، مال میں، علم میں اور انسان کے احساسات اور جذبات کے اعتبار سے ہے۔ انسان کے بعض اعمال انسان پر تنگی لاتے ہیں، اسی طرح بعض اعمال انسان کے لیے وسعت بھی لاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے، کیونکہ وسعت پیدا کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور تنگی کرنا بھی اسی کے حکم، اسی کی مرضی اور اسی کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرتا رہے کہ جس سے اس کے حالات بہتری کی طرف جائیں، اور وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا رہے تاکہ اس کے ساتھ بھلائی ہوتی رہے۔ پھر اسی طرح جب کوئی شخص بخل کرتا ہے، تنگی کرتا ہے، تو اس سے بھی خیر روک دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے
تو اس کے دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو جن اور انسان کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب کی طرف آؤ، یعنی سب کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے۔ یعنی اگر انسان کا مال ہو انسان کے پاس اور انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو اس سے بہتر ہے کہ کم ہو، جس کی وجہ سے وہ رب کو نہ بھولے، کیونکہ رب کی یاد دنیا بھر کی دولت سے زیادہ بہترین اور قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کے دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں، جس آواز کو زمین اور آسمان کی تمام چیزیں سنتی ہیں سوائے انسان اور جنوں کے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، یعنی اس سے بھی بہتر چیز عطا کر، اور اے اللہ، روک دینے والے کے مال کو ہلاک کر دے، یعنی جو دوسروں کے لیے خیر و بھلائی نہ کرے پھر تو اس سے بھی خیر و بھلائی کو دور کر دے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے روکنے میں، وہاں دوسری طرف انسان کے کچھ اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی ہونے لگتی ہے، اور خصوصاً اس وقت جب انسان دوسروں سے خیر و بھلائی روک لیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن وہ ایک محدود حد کے اندر لوگوں کو دیتا ہے تاکہ زمین میں سرکشی اور فساد نہ پھیل جائے۔ سورہ شورا آیت نمبر 27 میں آتا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی سے اودھم مچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ بطور سزا بھی بعض نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ قرآن مجید میں دو باغ والوں کا قصہ بتایا گیا ہے جن میں سے ایک کو اپنے باغ پر تکبر تھا اور اس وجہ سے وہ دوسرے اپنے ساتھی کو یا کسی اور انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اس کے باغ کو ویران کر دیا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 42 میں اس سزا کا ذکر ہے۔ ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اور میرے پاس ایک امانت ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو پا کر کیا کروں، کیا کروں گی۔ اور اگر انسان تکبر کا شکار ہو یا یہ سمجھے کہ اس مال میں یا جو بھی اس کو صلاحیت ملی ہے اس میں کسی اور کا کچھ حصہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بندے کو آزما لیتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان سے دیگر نعمتیں بھی لے لیتا ہے، مثلاً صحت کی نعمت، اور اس میں انسان کا بعض اوقات امتحان بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام روحوں کا بھی قبض کرنے والا ہے، لہٰذا جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی اور موت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، اور انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی موت کا وقت بھی لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی عزیز قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے اور جس کی وفات بڑے صدمے کا سبب ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ صرف یاد کر لینی چاہیے کہ اس کی روح کو قبض کرنے والا، اس کی زندگی کو ختم کرنے والا اللہ ہی ہے، جو رب العزت ہے، جو رب العالمین ہے، اور جس کا ہر فیصلہ بھلائی پر مبنی ہے۔ اس طرح انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی باتیں زبان سے نہیں نکالتا۔ لیکن انسان کو یہ یاد رہے کہ اصل میں زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جب تک وہ چاہے عطا کرے اور جب چاہے لے لے، اور کوئی بھی چیز اس کے جانے کا بہانہ بن جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور جب دعا مانگے تو اس وقت اس بات کا یقین ہو کہ وہی دینے والا ہے، وہی رحمت کرنے والا ہے، وہ دے تو مجھے مل سکتا ہے، اور اگر وہ روک لے تو کوئی اور دے نہیں سکتا۔ ہمیں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ،
جو تو دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو تیرے عذاب سے اس کی مالداری نہیں بچا سکتی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں دینے والا، اللہ کی خاطر خرچ کرنے والا ہو، تاکہ اس پر بھی وسعتیں ہوں، اور انسان اپنے آپ کو بخل سے بچائے، دل کی تنگی سے بچائے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے جو شخص دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر یہ کہ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے حق میں جو لکھا وہ بہترین لکھا، اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا۔ انسان جب اس کے حالات تنگ ہونے لگیں تو یہ بات یاد رکھے جو سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں آتا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، جو راضی ہو جائے اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو ناراض ہو اس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح تنگی پر صبر اور خوشحالی پر شکر، یہی مومن کے شایان شان ہے۔ اس بات کو گرہ سے باندھ لینا چاہیے ہمیں۔ انسان کو جب یہ یقین ہو جائے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، وہی کھولنے والا ہے راستوں کو، مشکلات کو، غموں کو اور دکھوں کو، اور وہی دینے والا ہے خوشحالی اور آسانی کو، اور سب چیزیں اسی کے حکم سے طے پاتی ہیں، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف راغب ہو، اور اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ رکھے۔ اور آج ہم کتنا دنیا میں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، اپنے ٹائم کو دیکھیں، اپنے 24 گھنٹوں کو دیکھیں، پھر اپنے پورے ہفتے کو دیکھیں، اپنے پورے مہینے کو دیکھیں کہ کیا یہ دن پچھلے دن جیسا ہی تھا؟ اگر ایسا ہی تھا تو ہم کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ مومن تو وہ ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف راغب ہو، اور اپنی ساری توقعات اللہ ہی سے وابستہ رکھے، اور پھر امیری اور فقیری دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے، اور انسان اللہ سے خیر ہی مانگتا رہے۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وعاجلہ۔ اور انسان کو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی آزمائش کے بغیر ہی موت دینا، اور ہم مرتے وقت تیرے ہی پسندیدہ دین پر دنیا سے رخصت ہوں، اور تجھے راضی کر کے ہی دنیا سے جائیں۔ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، وہی تنگی لاتا ہے، وہی وسعت لاتا ہے، اس سے خیر کی امید رکھتے ہوئے اسے پکارتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کبھی دنیا اور آخرت میں تنگی نہ دے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے بچا لے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔